نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، یہ آپ کے محلے کا ہفتہ واری اجتماع بڑے ہی تجھ کو احتسام کے ساتھ اپنی کامیابیوں کی منزلوں کی طرف رواں رواں ہے، اور جو حضرات اس میں دامے درمے قدمے صحبت حصہ لیتے ہیں، اللہ رب العالمین سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ اور بڑی ہی مقدس جگہ ہے، قطب برار حضرت سیدنا دیوان شاہ داتا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دربار اقدس میں یہ پروگرام ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب پر حضرت کا سایہ اور ان کے فضل و کرم سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آئیے زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں نے اشارتی ترجمہ کی تلاوت کی ہے، اسی کے متعلق کچھ دیر لفظ گوشائی کرنے سے پہلے ہمارا مل کر انتہائی عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، احمد مختار، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ مقدسہ میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود پاک پیش کرے، پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد علیہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آئیے ہم اپنے معمول کے مطابق اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الحمد رضوان کی نعتیہ کلام کے چند اشعار آپ کی کوشگزار کروں، آپ حضرات غور سے سماعت فرمائیں۔ میری عادت ہے جب بھی کچھ بولتا ہوں تو پہلے اعلیٰ حضرت اللہ عنہ کی نعت کی چند اشعار پڑھتا ہوں، تو سماعت فرمائیے۔ بڑا ہی پیارا کلام ہے، آپ ہمیشہ سنتے ہیں۔ فرماتے اعلیٰ حضرت وسوئے لالا زار پھرتے ہیں، وسوئے لالا زار پھرتے ہیں، وسوئے لالا زار پھرتے ہیں، اور تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اور پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ پھولوں کی بات کرتے ہو، میری آنکھوں میں پھول نہیں رہتے، کیا رہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں، ارے دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میری آنکھوں میں پھول نہیں بلکہ مدینے کے کانٹے پھرا کرتے ہیں۔ دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، اور ہر چراغ مزار
رہتے ہیں فرشتوں سے. فرماتے ہیں حضرت کہ ہر چراغ مزار پر کرسی، یعنی ہمارے یہاں جو لائٹ جلتی ہے تو اس کے ارد گرد کیڑے وغیرہ گھومتے رہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں جو لائٹ جلتی ہے تو ان لائٹوں پر کیڑے نہیں ہوتے بلکہ فرشتوں کا ہجوم ہوتا ہے. تو اعلیٰ حضرت سے ترجمہ نے کی، فرماتے ہیں کہ ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں، کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں. اور لاکھوں قدسی ہے کار خدمت میں. فرماتے ہیں کہ لاکھوں فرشتے حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. جی جی ہے نا، حدیث پاک میں آیا کہ 70,000 صبح 70,000 شام کو آتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک بار آ گیا پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آتی. اس کی ترجمہ نہیں کرتے. فرماتے ہیں حضرت کہ لاکھوں قدسی ہے کار خدمت میں، اور لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، ارے تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں. وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا سیدنا و نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد محمد وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، آپ کا زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا، بس تھوڑی سی وقت میں انشاءاللہ پروگرام سمیٹ لیا جائے گا، اس لیے کہ نوعیت بتا رہی ہے کہ لوگ کتنا سننے کے موڈ میں ہیں. بچہ موتیوں کی باتیں آپ کو بتا دوں. یہ مہینہ ماہ شعبان المعظم ہے، اور آپ نے سنا بھی ہوگا کہ شعبان کے مطابق اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا شعبان شہری، کہ شعبان میرا مہینہ ہے. اب جس کو اللہ کے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اپنا کہہ دے، میرا کہہ دے، تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس مہینے کی شان کیا ہے. تو شعبان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور اسی مہینے میں سیدنا سرکار امام الائمہ کاشف الغمہ نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس پاک بھی ہوتا ہے. 2 شعبان کو آپ کی پیدائش ہے، اور 15 شعبان کو آپ کا وصال ہے. یہ پیدائش بھی اسی مہینے میں ہے اور آپ کا وصال بھی اسی مہینے میں ہے.
امام اعظم ابو حنیفہ کون ہیں؟ اکثر لوگ ان کے بارے میں جانتے نہیں ہیں کہ ہم جن کے طریقے میں نماز پڑھتے ہیں، جن کے مسائل کو ہم فالو کرتے ہیں، جن کے مسائل پر ہم عمل کرتے ہیں، ان کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ نام ان کا نعمان بن ثابت، ان کا لقب امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ حضرات محترم، امام اعظم ابو حنیفہ اس ذات کا نام ہے، اس شخصیت کا نام ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے خواب دیکھا، اور خواب ایسا دیکھا کہ خواب میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور کی مٹی کو اپنے ہاتھوں سے پھیلا رہے ہیں، ہٹا رہے ہیں، مٹی ہٹا رہے ہیں، مٹی پھیلا رہے ہیں، مٹی مزہ آ رہا ہے۔ جیسے آپ نے یہ خواب دیکھا تو آپ پریشان ہو گئے، آپ میری طرف دھیان نہیں دیے۔ تو آپ نے خواب دیکھا کہ قبر انور کی مٹی کو ہاتھوں سے پھیلا رہے ہیں، خواب دیکھا۔ اب امام نے خواب دیکھا تو آپ پریشان ہو گئے۔ اب وہ لوگ جو قبروں کو مٹانے کی بات کرتے ہیں، ان میں سے کوئی اگر یہ خواب دیکھ لیتا تو کیا کہتا کہ بیداری میں نہ صحیح، خواب میں تو کر دیا، ایسا کرتا۔ آپ نے خواب دیکھا، پریشان ہو گئے کہ میں نے کیا خواب دیکھ لیا۔ اس زمانے میں خوابوں کی تعبیر بتانے میں حضرت علامہ محمد ابن سیرین بہت مشہور و معروف ہیں، اور وہ خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے ہیں۔ اور تعبیر ہی نہیں بلکہ جب کوئی شخص ان سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھنے آتا تو چہرہ دیکھ کے سمجھ جایا کرتے تھے کس نے خواب اچھا دیکھا ہے یا برا خواب دیکھا۔ اتنے بڑے تھے علامہ ابن سیرین۔ جب ان کی بارگاہ میں امام اعظم ابو حنیفہ پہنچے، چہرے کا رنگ متغیر، جیسے ہی پہنچے تو علامہ ابن سیرین نے انہیں دیکھا تو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ابو حنیفہ بتاؤ کیا خواب تم نے دیکھا ہے؟ تو امام اعظم فرماتے ہیں، حضور میں کیا عرض کروں، خواب میں نے اتنا بھیانک دیکھا ہے کہ اس کو بیان کرنے کی میری جرت نہیں ہو رہی ہے، ہمت نہیں ہو رہی ہے، میری زبان میں وہ طاقت نہیں کہ میں اس خواب کو بیان کروں۔ تو علامہ ابن سیرین کہتے ہیں کہ گھبراؤ مت، بیان کرو، کیا خواب تم نے دیکھا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ حضور میں نے ایسا خواب دیکھا ہے کہ میں خواب میں قبر انور کی مٹی کو اپنے ہاتھوں سے ادھر ادھر پھیلا رہا ہوں، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو اس لیے علامہ ابن سیرین کھڑے ہوئے ان کو سینے سے لگایا اور ارشاد فرمایا، اے نعمان سنو، تم نے خواب بڑا اچھا دیکھا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم رسول اللہ کی حدیثوں کو اور ان کے علم کو پوری دنیا میں پھیلاتے ہوئے نظر آؤ۔ سبحان اللہ۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال ہے۔ اور آپ اس بات میں کھڑے بھی اترے کہ آپ جس میدان میں نکل جاتے تھے اس میدان کے امام نظر آیا کرتے۔ آپ دیکھیں آج کا جو دور ہے یہ فتنوں کا دور ہے، نئے نئے فتنے ابھر رہے ہیں، نئے نئے فتنے آ رہے ہیں۔ اور آج کل ایک نیا فتنہ جسے ہم اور آپ اہل حدیث کے نام سے یاد کرتے ہیں، حقیقت میں وہ غیر مقلدین ہے، یعنی وہ کسی امام کی تقلید نہیں کرتے۔ اور ہمارا کام کیا ہے؟ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تقلید کرنا شرک ہے، معاذ اللہ۔ جبکہ دیکھیے اللہ رب العالمین نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام نازل فرمایا۔ تو گویا جو انعام یافتہ بندے ہیں، جو اولیاء ہے، جو علماء ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ان پر اللہ نے اپنے انعام نازل فرمایا ہے۔ اور جتنے بھی انعام والے بندے ہیں وہ سب کے سب کسی نہ کسی امام کے مقلد گزرے ہیں، سب مقلدین، جتنے بھی اولیاء ہیں، جتنے بھی نیک لوگ ہیں، سب کے سب کسی نہ کسی امام کے مقلد ہیں۔ غیر مقلدوں میں نہ کوئی ولی گزرا، نہ کوئی محدث گزرا۔
تو لہٰذا ہم جو تقلید کرتے ہیں تو تقلید کا ثبوت قرآن سے بھی ہے، حدیث سے بھی ہے۔ تو ہم اور آپ حنفی کہلاتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرنے والے حنفی، اور آپ سب سے بڑے امام، اس لیے ان کا لقب امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ اچھا، ابو حنیفہ انہیں کیوں کہا جاتا ہے؟ کچھ لوگوں میں ایک بات مشہور ہے کہ ان کی ایک بیٹی تھی جس کا نام حنیفہ تھا، اور کوئی مسجد میں الجھ گئے تھے تو آپ جواب نہیں دے پائے تھے، تو ان کی بیٹی نے جواب دیا تھا، ہے نا۔ یہ ایسی من گھڑت باتیں ہیں۔ حقیقت بات یہ ہے کہ امام اعظم کو کوئی بیٹی ہی نہیں تھی، ان کو صرف ایک بیٹا تھا اور اس کا نام حماد ہے نا، ایک بیٹا تھا بس، حماد، کوئی بیٹی نہیں تھی آپ کی۔ جو واقعی ادھر منسوخ کرتے کہ حنیفہ ان کی بیٹی کا نام ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ ابو حنیفہ انہیں اس لیے کہا جاتا ہے، حنیف کا جو لقب ہے، تو دین اسلام کا پرانا نام دین حنیف ہے۔ ہم کہتے ہیں نا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور قرآن کریم میں کئی مقامات پر آیا ہے حنیفہ کا لفظ آیا ہے۔ تو دین حنیف، دین اسلام کا پرانا نام دین حنیف ہے، تو آپ نے دین حنیف نے دین اسلام کے ہر مسئلے کو پانی کی طرح لوگوں کے سامنے پیش فرما دیا، اسی لیے ان کا لقب امام اعظم ابو حنیفہ ہے، کہ وہ دین کے مسئلوں کو لوگوں کے سامنے ایسے آسان انداز میں ظاہر فرماتے تھے کہ کسی کے سامنے آ جایا کرتا تھا، تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ۔ آپ دیکھیں، آپ اتنے بڑے امام ہیں کہ کچھ لوگ ان کے اوپر جب بھی یہ شعبان کا مہینہ آتا ہے اور ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کی شخصیت کیا ہے، اور ہم جن کے طریقے پر نماز پڑھتے ہیں ہمیں ان کا نام معلوم ہونا چاہیے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کو 13 حدیث یاد تھی، معاذ اللہ، کوئی کہتا ہے 6 حدیث یاد تھی، ہے نا۔ جبکہ آپ دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے استاد جن کا نام سلیمان اعمش ہے، بہت بڑے محدث ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ انہی کی درسگاہ میں حدیثیں پڑھا کرتے تھے۔ تو سلیمان اعمش کے زمانے میں ان کی درسگاہ میں ایک سائل آیا، ایک پوچھنے والا آیا، اور اس نے پے در پے 100 سوال حضرت امام اعمش سے پوچھے۔ امام سلیمان اعمش کہتے ہیں کہ ان سوالوں کے جوابات قرآن و حدیث میں تو ہے نہیں، تفصیل کے ساتھ ہے نہیں، لہذا میں تمہارے سوالوں کے جوابات نہیں دے سکتا۔ تو جب آپ نے ایسا فرمایا تو امام اعظم ابو حنیفہ اسی درسگاہ میں موجود تھے۔ آپ نے عرض کیا، حضور اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں ان کے سوالوں کے جوابات دے دوں؟ کیا میں دے دوں؟ تو استاد نے اجازت دے دی، فرمایا ہاں دے دو۔ تو آپ نے کھڑے ہو کر اس سوال پوچھنے والے کے سوالوں کے جوابات دے دیے۔ آپ نے فرمایا سن، تیرے پہلے سوال کا جواب یہ ہے، دوسرے سوال کا جواب یہ ہے، تیسرے سوال کا جواب یہ ہے، چوتھے سوال کا جواب یہ ہے، پانچویں سوال کا جواب یہ ہے، یہاں تک کہ آپ نے 100 سوالوں کے جوابات دے دیے۔ اور دینے کے بعد سلیمان اعمش فرماتے ہیں، اے ابو حنیفہ آخر تم نے یہ سارے سوالوں کے جوابات کس طرح دیے ہیں؟ آخر اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو عرض کرتے حضور آپ ہی کی درسگاہ سے اور انہی حدیثوں کی روشنی میں، جو حدیثیں آپ نے ہم کو پڑھائی تھی، انہی حدیثوں کی روشنی میں نے جواب دیے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ تم نے حدیثیں کیسے، کون سی حدیثوں سے یہ مسئلے نکلتے ہیں؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے استاد کے سامنے 100 حدیثوں کو پڑھ کر سنا دیا، اور ارشاد فرمایا کہ استاد گرامی آپ نے فلاں مقام پر فلاں حدیث پڑھی تھی، اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے، فلاں مقام پر فلاں حدیث پڑھائی تھی، اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک ہی مجلس میں 100 حدیثوں کو 100 مسائل کے ساتھ بیان فرما دیا۔ جب آپ نے بیان فرمایا تو سلیمان اعمش کہتے ہیں کہ یا ایھا الفقہاء انتم الاطباء، اے فقیہوں تم ڈاکٹر ہو اور ہم میڈیکل اسٹور والے ہیں، یعنی ہم محدثین جو ہیں، جو حدیث بیان کرنے والے ہیں، ہم میڈیکل اسٹور والے ہیں، یعنی میڈیکل میں صرف دوائیاں موجود ہوتی ہے، لیکن کون سی دوائی کس مرض میں کام آتی ہے، کون سی دوائی کس بیماری میں کام آتی ہے، کون سی دوائی کا کیا نقصان ہے، یہ میڈیکل والے نہیں جانتے، یہ صرف ڈاکٹر جانتا ہے۔ وہ امام اعظم سنو، آپ فقیہ لوگ
ڈاکٹر ہیں اور ہم صرف میڈیکل اسٹور والے ہیں. کون سی حدیث سے کیا مسئلہ نکلتا ہے؟ یہ محدثین نہیں بلکہ تمہارے جیسے فقیہوں کا کام ہوا کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات محترم، ذرا آپ دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک مجلس میں 100 حدیثیں سنا دی اور ان سے کیا مسائل نکالتے ہیں وہ بھی بتا دیے. اب یہ 5 مسئلوں پر عمل کرنے والے امام اعظم پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کو 17 حدیثیں آتی ہے بعد اللہ. اور ان کی ایک پرانی عادت ہے، جب بھی ہم نے کوئی حدیث بیان کی تو کہتے ہیں یہ ضعیف ہے ضعیف ہے نا. جبکہ ضعیف اور ضعیف حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جھوٹی ہے یا من گھڑت ہے. ان لوگوں نے ضعیف کرن لگا کر عوام میں یہ مشہور کر دیا کہ جو حدیث ضعیف، تو ضعیف لوگوں کو آج نہیں کیا بلکہ جھوٹی حدیث سمجھ گیا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ضعیف حدیث بھی اگر کوئی ہے لیکن اس کے راوی اگر بڑھ جائیں تو وہ ضعیف حدیث بھی احکام کے مسائل نکالنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے نا. اب معاملہ تو یہ ہے کہ جو حدیثیں پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں جو علماء ہیں تو یہ لوگ حدیثوں کی بات ان سے نہیں کرتے، کریں گے تو عام لوگوں سے، آپ جیسے لوگوں سے کہ حدیث میں یہ لکھا ہے، حدیث میں وہ لکھا ہے، حدیث میں یہ لکھا ہے. اب حدیث کے بارے میں تم کو معلوم ہے یا ہم کو معلوم ہے؟ حدیث مسئلہ پوچھو تو ہم سے پوچھو. ہم رات دن حدیثیں پڑھتے بھی ہیں پڑھاتے بھی ہیں. اپنے امام صاحب سے پوچھو کہ کس حدیث کا کیا مطلب ہے. اب آج کل محدث پتہ ہے کوئی تعلق ہے؟ آج کل محدث ہے پان ٹھیلے پر، یہ پان لگاتا ہے میرے حدیث میں ایسا ہے حدیث میں ویسا ہے نا. لوگ ہوٹل میں بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں وہاں پر نہیں حدیث میں سے ہوتا ہے حدیث میں سے ویسا ہے. دیکھو نہیں چائے پیتے میں اس کو حدیث یاد ہو گئی، پان لگاتے لگاتے اس کو حدیث یاد ہو گئی، یہ محدث بن گیا. اور ہمارے اہل سنت والجماعت کے بیچارے ایسے لوگ ہیں بھولے بھالے سادے سمپل لوگ ہیں، بس حدیث سامنے آئی وہ کہتے ہیں ہاں صحیح بات ہے حدیث میں ایسا ہے حدیث میں ایسا ہے. اس کو بھی معلوم حدیث میں ہے کہ نہیں ہے نا. تو لہٰذا یاد رکھو یہ صرف 5 مسئلوں پر عمل کرتے ہیں. بس زور سے آمین کہہ دیا، نماز میں ٹانگیں پھیلا دی، امام کے پیچھے قرات کر لی، رفع یدین کر لیا تو کہتے بس ہو گئے عمل حدیث ہے نا. جبکہ یاد رکھو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کیا اے لوگوں تم پر میری سنت واجب ہے اور خلفاء راشدین کی سنت واجب ہے. یہ نہیں فرمایا علیکم بحدیثی کہ تم پر میری حدیث واجب ہے. یاد رکھو انسان اہل سنت تو ہو سکتا ہے مگر اہل حدیث نہیں ہو سکتا. اہل حدیث نہیں ہو سکتا. کہ اہل حدیث یہ نام نہیں ہے، یہ ایک ڈگری ہے. جیسے مفتی ہونا ڈگری ہے، ڈاکٹر ہونا ایک ڈگری ہے، انجینئر ہونا ایک ڈگری ہے نا. تو ایسے اہل حدیث ایک ڈگری ہے، نام نہیں ہے. ان لوگوں نے نام ہی رکھ دیا اہل حدیث ہے. کوئی اور کہے کہ آپ کا نام، کوئی کہتے ہیں میرا نام ڈاکٹر ہے تو لوگ ہنسیں گے اس پر. ڈاکٹر بھی کوئی نام ہوتا ہے، انجینئر بھی کوئی نام ہوتا ہے، ٹیچر بھی کوئی نام ہوتا ہے. یہ نام نہیں، یہ ڈگری ہے. ایسی اہل حدیث یہ کوئی نام نہیں ہے، ڈگری ہے. ان لوگوں نے ڈگری کو اپنا نام بنا لیا ہے نا. تو لہذا یاد رکھو اہل حدیث کوئی نہیں ہو سکتا، اہل سنت ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کو دعا دی. کیسے دعا دی کہ آپ تہجد میں اٹھے تو دیکھا وضو کا پانی رکھا ہوا ہے، وضو کا پانی رکھا ہوا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ وضو کا پانی یہاں رکھا کس نے؟ تو ام المؤمنین فرماتی ہے کہ عبداللہ بن عباس نے رکھا. جیسی نام عبداللہ بن عباس کا آیا تو اللہ کے رسول نے دعا دی. اللہم دعا دیتے ہیں علمہ الکتاب ویفقہہ فی الدین. اے اللہ عبداللہ بن عباس کو قرآن کا علم عطا فرما اور انہیں دین کا عالم بنا دے، دین کا فقیہ بنا دے. یہ نہیں فرما کہ اس کو اہل حدیث بنا دے، فقیہ بنا دے. اور اللہ کے رسول نے حدیث میں ارشاد فرمایا ومن یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین میں فقیہ بنا دیتا ہے نا. اور فقیہ کا مقام کیا ہے؟ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من العابد من الف عابد، کہ ایک فقیہ یعنی ایک عالم شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے. تو ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے، ایک فقیہ. اور امام اعظم ابو حنیفہ کون ہے؟
یہ فقیہ ہی نہیں ہے بلکہ فقیہوں کے بھی باپ ہے۔ اللہ آپ ذرا دیکھیں امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا تو آپ امام اعظم کی قبر پر جاتے، وہاں 2 رکعت نماز پڑھتے اور نماز پڑھنے کے بعد مراقبہ کرتے، یعنی آپ سے سوال پوچھتے، وہاں سوال کو دہراتے تو اللہ رب العالمین امام اعظم کے وسیلے سے امام شافعی کو سوال کا جواب عطا فرما دیتا۔ یہ امام اعظم حنیفہ ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں الناس فی الفقہ عیال ابی حنیفہ، کہ لوگ فقہ میں ابو حنیفہ کی اولاد نظر آتے ہیں۔ حضرات محترم، تو ہم اور آپ مقلد ہیں، امام کی تقلید کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں تقلید نہیں کرنا چاہیے، تقلید غلط راستہ ہے، تقلید مت کرو۔ یاد رکھو بغیر تقلید کے تو چارہ ہی نہیں ہے۔ سیدنا سرکار خواجہ معین الدین حسن سنجیری ثم اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کون ہیں؟ آپ امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو دیکھیں، خواجہ نظام الدین اولیاء کو دیکھیں، جتنے بھی بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں وہ کسی نہ کسی امام کے مقلد ضرور ہیں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن ہمارے سامنے ہے، حدیث ہمارے سامنے ہے، ہم کو کسی امام کی کیا ضرورت ہے، تو یاد رکھو سمندر میں موتی ہے، سب کو معلوم ہے، لیکن کوئی بھی جا کر نکالتا نہیں ہے، بلکہ موتی وہی نکالے گا جو تیراکی میں مہارت رکھتا ہو، جس کو تیرنا آتا ہو، جو غوطہ خور ہو، وہی موتی نکالے گا۔ ایسے قرآن میں سب کچھ ہے مگر ہر شخص قرآن و حدیث سے مسئلہ نہیں نکال سکتا، اگر نکالے گا تو وہی جس کو اللہ رب العالمین نے دین میں فقیہ بنا دیا۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام کی تعداد 1,14,000 صحابہ کرام ہے، تو 1,14,000 صحابہ کرام، اتنے صحابہ کرام ہونے کے باوجود 60 صحابہ کرام ایسے ہیں جو فتوے دیا کرتے ہیں۔ فتوے دینے کا حق صرف 60 صحابہ کرام کو تھا۔ ان میں سب سے اوپر حضرت عبداللہ بن مسعود کا نام آتا ہے، اور عبداللہ بن مسعود وہ ہے جن کے متعلق اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا رضیت لامتی ما رضی عبداللہ بن مسعود، کہ میں اپنی امت کے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو عبداللہ بن مسعود پسند کرتے ہیں۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں کو عبداللہ بن مسعود کی تقلید کرنے کا حکم فرمایا۔ تو حضرات محترم تقلید ضروری ہے۔ یہ 5 مسئلوں اور ہم ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے حدیث ہو گئے، اور ہم سے اعتراض کرتے ہیں تم نماز میں آمین زور سے کیوں نہیں کہتے، آمین زور سے کیوں نہیں کہتے؟ اور ہم کیوں کہیں گے؟ ہم آمین زور سے نہیں کہتے۔ ان لوگوں کی عادت یہ ہے بخاری رٹ لگاتے ہیں، ان کو بخاری کا نام بھی نہیں معلوم ہے نا۔ بخاری شریف کا نام بخاری شریف نہیں ہے، بخاری شریف کا نام تو ایک لائن کا نام ہے بخاری شریف کا، تو نام نہیں بتا سکتے یہ حدیث کیا پڑھیں گے۔ آپ دیکھیں بخاری شریف کی حدیث ہے، ہم زور سے آمین کیوں نہیں کہتے؟ تو بخاری شریف جلد اول حدیث پاک میں ہے وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین فإن من وافق قوله قول الملائکہ فقد غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے فقولوا آمین، تو تم آمین کہو۔ فمن وافق تامینہ تامین الملائکہ، تو جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کے مطابق ہوگا۔ مطلب کیا ہے کہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا فمن وافق تامینہ تامین الملائکہ، تو جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کے مطابق ہوگا اسی کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ اب آپ دیکھیں جو لوگ کہتے ہیں آمین زور سے کہو، تو حدیث میں کہاں بھی کس نے سنی فرشتوں کی آواز؟ گویا کہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں مگر زور سے نہیں کہتے، آہستہ سے کہتے ہیں، آہستہ سے کہتے۔ اس لیے فرمایا سرکار نے جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کے مطابق ہوگا اسی کے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ تو لہٰذا یہ لوگ حدیثیں سنا سنا کر بیچاری ہماری عوام اہل سنت کو بہکاتے ہیں نا۔ لیکن یاد رکھیں حدیث پڑھنے کے لیے بھی عشق رسول کی علق لگانی پڑتی ہے۔
عشق رسول کی انا برابر پڑھو تو فرشتے آمین آہستہ کہتے ہیں تو ہم بھی آہستہ کہتے ہیں. اب یہ لوگ زور سے آمین کہہ دیا اور کہتے نہیں ہم بھی حدیث پر عمل کرنے والے ہیں. حدیث پر عمل نہیں ہے یہ. آپ دیکھو ایک حدیث بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقال آمین حتی یسمعها الصف الاول ویرتج بها المسجد. یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زور سے جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے پھر آمین کہتے، اتنی زور سے آمین کہتے کہ صف اول پوری سن لیا کرتی تھی اور پوری مسجد گونج جاتی تھی، ہے نا. یہ حدیث پیش کرتے ہیں. جب یہ حدیث پیش کی جائے تو ہمارے سنی مسلمان بھائی بیچارے بھولے والے ہیں، بولے یار حدیث ہے، صحیح بات ہے، صحیح بات ہے نا، اس نے عربی حدیث بولا دی، ہم کہتے ہیں صحیح بات ہے، حدیث میں یار بولنا چاہیے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ حدیث قرآن کی بھی خلاف ہے اور عقل کے بھی خلاف. قرآن کے بھی خلاف، عقل کے بھی خلاف. کیسے؟ سب سے پہلی بات تو یہ جو ہے یہ کہنا کہ حضور اتنے زور سے آمین کہتے تھے کہ صف اول کے لوگ سن لیا کرتے تھے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر آیا کہ جب قرآن شریف پڑھا جائے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموش رہو اور غور سے سنو. تو گویا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سننے حکم ہے. تو اس آیت کی روشنی میں یہ حدیث قرآن کی آیت کے خلاف نظر آتی ہے. دوسری بات انہوں نے کہا فَيَرْتَجُّ بِهَا الْمَسْجِدُ کہ پوری مسجد گونج جایا کرتی تھی. اب آپ اندازہ لگائیے کہ کس مسجد میں گونج پیدا ہوتی ہے، آواز کہاں میں گونجتی ہے؟ جو گنبد والی مسجد ہو یا سلیب والی مسجد ہو، جو پکی مسجد ہوگی سلیب والی، اسی میں آواز گونجے گی. اب حضور کے زمانے میں یہ سلیب والی مسجد تھی کیا؟ جب سلیب والی مسجد ہی نہیں تھی تو پھر آواز گونجی کیسے؟ جب تو کھجور کے چھال کی چھت والی مسجد ہوا کرتی تھی. آپ نے پہلے کوڑ کے گھر ہوا کرتے تھے کویلو کے، اس کے اندر آواز گونجتی ہے کیا؟ یہ کہتے ہیں اتنی زور سے آمین کہتے مسجد گونج جاتی تھی. ارے کوڑ کے گھر میں چیختے چیختے مر جائیں گے پر کبھی اس میں آواز گونجے گی نہیں، ہے نا. تو گویا کہ یہ حدیث عقل کے بھی خلاف ہے اور قرآن کے بھی خلاف ہے. تو جب قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے تو ایسی صورت میں حدیث کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور قرآن کریم پر عمل کیا جاتا ہے. حضرات محترم، میری گفتگو آپ کو تھوڑی بھاری لگ رہی ہوگی، ان مسائل جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، میں نے اپنی کیا تقریر نہیں کر رہا ہوں، میں کچھ مسائل آپ کو بتا رہا ہوں بس. کہ آج اسی طریقے سے بہکا بہکا کر بالکل ایسی من گھڑ حدیثیں سنا کر جن پر عمل نہیں ہے، منسوخ حدیثیں سنا کر ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کیا جاتا ہے. پھر کہتے ہیں رفع یدین کیوں نہیں کرتے ہو، رفع یدین کیوں نہیں کرتے ہو؟ رفع یدین کرنا چاہیے، رفع یدین کرنا چاہیے. رفع یدین والی حدیثیں جو ہے وہ منسوخ ہو گئی. ان کے پاس صرف ایک حدیث ہے بخاری شریف کی، اور وہ روایت ہے عبداللہ ابن عمر کی. عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، انہوں نے حدیث بیان کی کہ حضور رفع یدین کرتے تھے. تو روایت کرنے والے عبداللہ ابن عمر، انہوں نے حدیث کو روایت کیا، لیکن ذرا آپ اس راوی کے عمل کو دیکھیں. انہوں نے حدیث تو بیان کر دی، لیکن جو حدیث بیان کرنے والے عبداللہ ابن عمر ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی رفع یدین ہی نہیں کیا، کبھی نہیں کیا عبداللہ ابن عمر نے. اور دوسری بات رفع یدین والی حدیث جو ہے وہ منسوخ ہو گئی. آپ دیکھیں مسلم شریف جلد اول صفحہ نمبر 136 کی حدیث ہے یہ. وعن جابر بن سمرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علینا وقال ما لي اراكم رافعي ايديكم كما اصناب خيل شموس اسكنوا في الصلاه. حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے، وہ فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا ما لي اراكم رافعي ايديكم، کیا بات ہے، میں نے تمہیں دیکھا ہے کہ تم نماز میں ایسے ہاتھ جھٹکتے ہو کما اذناب خیل شموس، جیسے سرکش گھوڑا دم ہلاتا ہے. تم سرکش گھوڑے کے دم کی طرح اپنے ہاتھوں کو بار بار ہلاتے ہو. اسکونوا فی الصلاۃ، اپنی نماز میں سکون پیدا کرو. تو حضور کا یہ فرمانا
کہ اپنی نماز میں سکون پیدا کرو. مطلب یہ ہے کہ نماز میں بار بار ہاتھ نہ پھٹکا کرو, سکون پیدا کرو. اب سکون رفع یدین کرنے میں ہے یا نہ کرنے میں؟ سکون کائے میں ہے؟ رفع یدین نہ کرنے میں ہے. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں. روایت کس کی ہے؟ جابر بن سمرہ کی روایت ہے. اور ایک بات اور سنو, ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, وَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ أَلَا أُصَلِّي بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ بن مسعود صحابہ کرام کے درمیان آئے اور ارشاد فرمایا, الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میں تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ بتاؤں؟ فصلی, تو آپ نے نماز پڑھی. ولم یرفع یدیہ الا مرۃ واحدہ, اور آپ نے سوائے تکبیر تحریمہ کے دوبارہ کبھی ہاتھ ہی نہیں اٹھایا. ہاتھ ہی نہیں اٹھایا. امام ابو داؤد فرماتے ہیں اگلی حدیث میں, اسی کی طرح نقل کرتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام اس میں موجود تھے اور تابعین کرام صحابہ کرام کا اسی پر عمل تھا کہ آپ نے رفع یدین کبھی نہیں کیا. آپ اندازہ لگائے, عبداللہ بن مسعود صحابہ کرام کے سامنے حضور کی نماز بتا رہے ہیں. اگر حضور رفع یدین کرتے تو صحابہ میں سے کسی کوئی انکار کر دیتا کہ اپنے رفع یدین کیوں نہیں کیا. لیکن صحابی میں سے کسی نے بھی نہیں کہا کہ اپنے رفع یدین کیوں نہیں کیا. وہ جانتے تھے کہ رفع یدین پہلے کیا جاتا تھا, بعد میں حدیثوں کو منسوخ کر دیا گیا, اب رفع یدین والی حدیثوں پر عمل نہیں کیا جاتا. حضرات محترم, تو یہ حدیثیں جو منسوخ حدیثیں ہیں ان کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ناسخ حدیثوں کو چھوڑ دیا کرتے ہیں. تو یہ حدیثیں ناسخ ہیں کہ اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کرنے سے منع فرمایا. اب ان کی حالت ایسی ہو گئی کہ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں آپ کی انگوٹھی دریا میں گر گئی. تو سلیمان علیہ السلام نے دریا کے تمام جانوروں کو بلایا. اب سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت ہے وہ پوری دنیا پر تھی, تو دریا کے تمام جانوروں کو اکٹھا کیا اور ارشاد فرمایا کہ میری انگوٹھی گم ہو گئی ہے, میری انگوٹھی تلاش کرو. جتنے دریا کے جانور تھے سب تلاش کرنے میں لگ گئے. اس میں وہ جو گھوس تھا نا, وہ ڈالفن جو اوپر جاتی ہے نیچے آتی ہے نا, تو ڈالفن بھی تھی, تو وہ بھی تلاش کرتے کرتے بہت دور نکل گئی. اب ادھر جو دوسرے جانور تھے ان لوگوں میں سے ایک کو انگوٹھی مل گئی. آپ نے ارشاد فرمایا سلیمان علیہ السلام نے کہ انگوٹھی مل گئی ہے, اب ڈھونڈنا بند کر دو. سب نے سن لیا, وہ ڈالفن نے سنا ہی نہیں. تو آج اوپر اٹھتی ہے, ملی نہیں ملی, پھر واپس اندر, پھر اٹھتی ہے, ملی نہیں ملی, پھر واپس اندر. تو ایسی نئے حدیثوں کا حال ہے کہ جو منسوخ حدیثیں ہو چکی, ناسخ حدیثوں کے بارے میں موجود ہے, تو ناسخ تک ان کی خبر ہی نہیں پہنچی, ابھی بھی اسی گھوس کی طرح منسوخ حدیثوں کے پیچھے پڑے گے, ہے نا. ملی نہیں ملی, پھر وہی چالو, ملی نہیں ملی, پھر وہی چالو. تو حضرات محترم یاد رکھیں, بس آج کا پیغام نہیں ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اعلیٰ حضرت زندہ آباد. تو حضرات محترم, تو انسان اہل سنت تو ہو سکتا ہے, اہل حدیث نہیں ہو سکتا, کسی حالت میں نہیں ہو سکتا اہل حدیث, ہے نا. اب حدیث یہ کیا حدیث ہے بتاؤ, مجھے سمجھ میں نہیں آتا. یہ اردو کی چند کتابیں پڑھ کے ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم نے ساری حدیث پر عمل کر دیا. اب یہ بخاری پڑھتے ہیں. اب دیکھیے بخاری شریف کا حدیث ہے, اب امام صاحب سامنے موجود ہے, بہت بڑے علم والے ماشاء اللہ. اب جو لوگ کہتے ہیں ہم حدیث پر ہی عمل کریں گے, تو بخاری شریف کی حدیث ہے, صحیح حدیث ہے. ایک قوم جس کا نام قوم بنو حریرہ ہے, حضور کی بارگاہ میں آئی, بیمار تھی. حضور نے فرمایا ایک کام کرو, تم اونٹوں کا پیشاب پیو, تمہاری بیماری ٹھیک ہو جائے گی. تو قوم بنو حریرہ نے اونٹوں کا پیشاب پیا, ان کی بیماری بھاگ گئی. اب جو لوگ کہتے ہیں ہم حدیث پر ہی عمل کرتے, ان سے بھی کہو بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس مت جاؤ, اونٹ کے پاس نہیں آؤ. صحیح معنی میں اگر حدیث ہے پوری حدیث پر عمل کرو, اور اس حدیث کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. ایسے لوگ کہتے کہ نہیں بخاری کی حدیث, بخاری لگاتے ہیں, ان سے کہو کہ بھائی تم پیشاب کرتے ہو, کھڑے ہوئے کرتے ہو, بیٹھتے کرتے ہو, پوچھو ان سے کیا کہیں, بیٹھتے ہیں. اب بخاری میں تو ایک بھی حدیث ایسی نہیں ہے جس سے بیٹھ کر پیشاب کرنے حکم آیا ہو, پوچھو آپ, ایک بھی حدیث نہیں ہے بیٹھ کے پیشاب کرنے. ان سب کو, ہے نا. تو انسان اہل حدیث نہیں ہو سکتا, اہل سنت ہو سکتا ہے.
بخاری شریف میں امام بخاری نے جو حدیث بیان کی ہے، اتا صبحتا قوم فبالا قائما، کہ اللہ علیہ وسلم اس قوم کے کوڑا دان کے بعد تشریف لائے اور آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا. یہ حدیث آئی ہے بخاری شریف میں. اب جو بیٹھ کے پیشاب کرتے ان سے کہو کہ کہاں ہے بندہ بخاری شریف میں بیٹھ کے پیشاب کرنا ہے نا، تو مر جائیں گے، بتا نہیں پائیں گے، مر جائیں گے، بتا نہیں پائیں گے. تو حضرات محترم یاد رکھیں، آج کا پیغام صرف یہی ہے کہ آپ کسی کی بھی بات سن کر بالکل آمنا صدقنا مت کر دو کہ نہیں بھائی صحیح بات ہے، صحیح بات ہے، حدیث صحیح بات ہے. ایسے نہیں ہو سکتا ہے نا. یہ لوگ جو ضعیف کے رٹ لگاتے ہیں، ضعیف حدیثیں بعد میں ہو سکتی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کو جو بھی حدیثیں ملی ہے وہ سب کی سب صحیح حدیثیں ملی ہیں، کیونکہ آپ کا زمانہ خیر القرون ہے، یعنی آپ کا زمانہ نبی کے زمانے سے قریب ہے. آپ بہت بڑے تابعی ہیں اور کئی صحابہ کرام سے آپ نے ملاقاتیں کی ہیں اور براہ راست ان سے حدیثیں بھی سماعت کی ہے نا. آپ دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ ایسے امام ہے، امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خانہ کعبہ میں موجود تھے، امام اعظم ابو حنیفہ کی عمر 15 سال کی تھی جب آپ حج کرنے کے لیے گئے. تو عبداللہ بن مبارک نے امام باقر رضی اللہ عنہ سے آپ کا تعارف کرا کہ یہ نعمان بن ثابت یہ امام اعظم ہے. امام باقر کون؟ امام باقر جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں، امام زین العابدین کے بیٹے ہیں. ان سے تعارف کرایا کہ یہ امام اعظم ہے. تو آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا. کہا کہ ارے لوگ تمہارے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ تم اپنے دل سے فتوے دیتے ہو، حدیث کے مطابق قرآن کے مطابق فتوے نہیں دیتے، اپنے دل سے فتوے دیتے ہو. تو آپ عرض کرتے حضور ایسی بات نہیں ہے، اگر اجازت ہے تو کچھ سوالات پوچھ لوں. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پوچھو. امام اعظم فرماتے ہیں کہ عورت ضعیف ہے یا مرد، یعنی عورت کمزور ہے یا مرد کمزور ہے؟ تو فرمایا عورت کمزور ہے. تو فرماتے ہیں اگر عورت کمزور ہے اور جب وراثت تقسیم ہوتی ہے تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ کمزور کو مال کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے وراثت جب تقسیم ہو تو عورت کو زیادہ حصہ ملنا چاہیے، مرد کو کم ملنا چاہیے، کیونکہ عورت کمزور ہے، مرد طاقتور ہے. اگر اپنے دل سے فتویٰ دیتا تو یہ فتویٰ دیتا کہ عورت کو زیادہ مال دیا جائے، مرد کو کم دیا جائے. لیکن میں اپنے دل سے فتویٰ نہیں دیتا، بلکہ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین کہ مرد کو عورت کا ڈبل حصہ ملتا ہے. پھر کہا حضور ایک سوال اور ہے کہ نماز افضل ہے یا روزہ افضل ہے؟ تو کہا کہ نماز افضل ہے. تو فرمایا جب نماز افضل ہے، اگر اپنے دل سے فتویٰ دیتا تو یہ فتویٰ دیتا کہ عورتیں جن دنوں میں عورتوں کو نماز معاف ہے، نمازوں کی قضا نہیں ہے مگر وہ روزوں کی قضا کرتی ہے، اگر اپنے دل سے فتویٰ دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ روزے کی قضا نہ کرے بلکہ نمازوں کی قضا کرے، کیونکہ نماز افضل العبادات ہے. لیکن میں نے اپنے دل سے فتویٰ نہیں دیا، بلکہ حدیث پاک میں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ہمیں حکم دیتے تھے تو روزوں کی قضا حکم دیا کرتے تھے، نمازوں کی قضا حکم نہیں دیا کرتے تھے. جیسے یہ سوالات امام اعظم نے امام باقر کے سامنے پیش کیے، امام باقر کا چہرہ خوشی سے جگمگا اٹھا. آپ کھڑے ہوئے امام اعظم کی پیشانی کو بوسہ دیا اور ارشاد فرمایا اے نعمان سنو، جب تک تم جیسے فقیہ لوگ میرے نانا کے امت میں رہیں گے، میری نانا کے دین میں کوئی ذرہ برابر تحریف نہیں کر سکتا، کوئی بدل نہیں سکتا. تو یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات. یہ لوگ کیا سمجھیں گے جو کہتے امام اعظم کو 17 یا 6 حدیثیں یاد تھی؟ ارے امام اعظم تو وہ ہے جس میدان میں نکل جاتے تھے اس میدان کے امام نظر آیا کرتے. حضرات محترم حدیثیں تو بہت ہے، اتنی حدیثیں اللہ کا احسان ہے. آمین بالجہر ہو، زور سے آمین کہنا ہو، رفع یدین ہو، یا سورہ فاتحہ پڑھنا ہو امام کے پوچھے ہے نا، یا کندھوں تک ہاتھ اٹھانا ہے کہ کان میں ہاتھ اٹھانا ہے، ہاتھ ناف کے نیچے باندھنی ہے، سینے پر باندھنے ہیں. اللہ کا احسان ہے کہ ہر موضوع پر کم سے کم 20 حدیث سنا سکتا ہوں، ہر موضوع پر ہے نا. ایک بات یاد رکھو، اتنا وقت اس میں ہے نہیں، اتنا یاد رکھو کہ جماعت اہل سنت کی حق ہے، اسی لیے ہمیشہ سینہ تان کر بولتی ہے. حق وہ ہے جو سر چڑھ کر بولے. تو ہمارا جو بھی کام ہے عین قرآن و حدیث کے موافق ہے، مخالف نہیں ہے. ان کے بہت اعتراض ہے، کبھی فاتحہ پر، کبھی 10ویں پر ہے نا،
کبھی نیاز پر تم بریانی پلاؤ اس پر کیوں فاتح دیتے ہو؟ اللہ کا احسان ہے، ہر موضوع پر انشاءاللہ آپ کو اتنے دیر سناؤں گا کہ ان کا بھی پیٹ بھر جائے گا. اتنے دیر سناؤں گا اور کوئی انکار نہیں کر سکتا. سب سیاستہ اور ایسے حدیث سناؤں گا جن کو وہ تو کیا ان کے باپ بھی مانیں گے، ایسی کتابوں کے حوالے دوں گا. تو حضرات محترم، اللہ رب العالمین بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو حق بولنے، حق سننے اور اس کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوران بیان جو بھی غلطی ہوئی ہو استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و ما علیہ البلاغ. السلام علیکم. السلام علیکم. دو چار باتیں آپ بھی سن لیجیے. بالکل. آج جمعہ ہے، شب برات کی آج کتنی تاریخ ہے؟ تین. جو تاریخ گزر گئی وہ 2 تاریخ تھی. یہ 2 تاریخ حضرت سرکاری امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی تاریخ وصال ہے. اور اس مناسبت سے جمعے کی شب میں جمعرات میں نہ جانے کتنے محفلیں حضرت امام اعظم کے نام سے ہوئی ہوگی. اور جو جمعہ ہے تو میں بلا مبالغہ عرض کر دوں کہ پوری دنیا کے اندر اہل سنت والجماعت کا فرد امام اعظم کا تذکرہ کیا ہوگا. بے شک بے شک. کرے بھی کیوں نہیں، حق بنتا ہے کہ آپ کا ذکر کیا جائے. ان بزرگوں کے ذکر سے ہی، ان کے تواریخ سننے سے ہی ہمارا نظریہ، عقیدہ، اعمال سب کچھ درست ہو جاتے ہیں. جمعہ میں فقیر سے بھی آپ لوگوں نے سماعت کیا. ابھی ہمارے شہر کے بہت ہی معناز امام و خطیب حضرت علامہ مولانا ریاض صاحب نے بڑی ہی شاندار طریقے سے بڑی ہی مدلل گفتگو آپ کے سامنے کی. دو باتیں سے میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک یہ سمجھنے کی باتیں ہیں، ضعیف لوگوں سے زیادہ جو ہے نوجوان طبقے کے لوگ سنیں، کیونکہ ان لوگوں کی زندگی تو الحمدللہ گزر چکی ہے. اکثر کچھ باقی ہے تو اپنے اپنے مذہب پہ قائم ہی ہیں، لیکن یہ نوجوان جو بچے ہیں نا، ان لوگوں کی بھی زندگی باقی ہے. اور نہ جانے آپ کی زندگی میں کتنے فتنے آپ کے سامنے میں آئیں گے اور ایسے ایسے دلیل لے کر کے آئیں گے کہ آپ کا سر جو ہے نا چکرا جائے گا. جیسے کہ آج جمعہ میں نے ایک مثال بتایا، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، یاد کی بھول گئے ہیں؟ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. تو بد مذہبوں کے بڑے مولوی صاحب نے کیا کر دیا کہ اللہ جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے. یہ چیز بتایا تھا نا. اب یہ جو آیت ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ قرآن پاک کی آیت ہے. اب ایک مومن جو ہوتا ہے، اللہ اس کے رسول کے فرمان پہ ہی زندگی گزارتا ہے. اب آپ کے سامنے جب قرآن پڑھ کے بتایا جائے کہ اللہ خود فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ جھوٹ بولنے پہ قادر نہیں ہے؟ پھر ذہن کیا کہ کہاں یار بات تو صحیح ہے. اب اللہ جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں بول سکتا ہے، اس کے لیے سچا عشق کی ضرورت ہے، محبت کی ضرورت ہے. اور جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، یہ عشق اور محبت، یہ سچائی، یہ اچھائی آپ کو فی زماننا بریلی کے امام احمد رضا کی بارگاہ میں، کیا بات ہے، سبحان اللہ، حق ہے. جب اس کے امام احمد رضا سے اپنا دل منور کریں گے تب جو ہے آپ کنز ایمان پڑھیں گے، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر سے کیا کیا مراد ہے اور کیا چیز نہیں ہے. بہرحال ابھی موجودہ زمانے میں غیر مقلد اہل حدیث کا فرقہ بہت ہی طول پکڑتا جا رہا ہے.
جماعت غیر اسلامی، اور وہ جو ہے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث پہ عمل کرتے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں مانتے، اجماع نہیں مانتے، قیاس نہیں مانتے، بس حدیث حدیث حدیث۔ اب جو چیز میں بتانے جا رہا ہوں، یہ لوگ تقلید کے قائل نہیں ہیں، یعنی کسی امام کی بات ماننے کے قائل نہیں ہیں، وہ ڈائریکٹ جو ہے نا قرآن اور حدیث سے باتیں نکالیں گے۔ تو یہ دو چیز آپ اپنے ذہن میں بیٹھا لیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان اہل حدیثوں سے پوچھیں، کیا پوچھیں گے کہ جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں، جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں، وہ سارے کتابیں لکھنے والے جو مصنف ہیں ان کے استاد کون ہیں؟ ان کے استاد کون ہیں؟ یہ ایک سوال پوچھ لیجئے گا۔ جتنے بھی حدیث کی کتابیں ہیں، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، مشکات شریف، نسائی، ابن داؤد، جتنے بھی حدیثوں کی کتاب ہے، ان کو جو لکھنے والے ان کے استاد کون ہیں؟ حضرات محترم یاد رکھیے، جتنے بھی محدثین ہیں وہ سب کے سب یا تو خود امام اعظم کے شاگرد ہیں یا پھر امام اعظم کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ بے شک بے شک، سمجھ رہے ہیں؟ یا تو خود امام اعظم کے شاگرد ہیں یا پھر امام اعظم کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ ارے تو پوترے کی بات مان رہا ہے، دادا کی بات نہیں مان رہا، یہ تعجب کی بات نہیں ہے، پوترے کی بات مان رہا ہے۔ ان کو تو حدیث امام اعظم ابو حنیفہ نہیں دیا نا۔ السلام علیکم۔ اور جتنے محدثین ہیں، سمجھ رہے ہیں، یہ سب کے سب مقلد تھے، سب کے سب تقلید کیا کرتے تھے۔ ایک چیز تو یہ بات ذہن نشین ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ دوسری چیز، ان کا دعویٰ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کے علاوہ کسی چیز کو نہیں مانتے، کسی امام کو نہیں مانتے، کوئی بھی بات کو نہیں مانتے، ان کا دعویٰ ہے بس قرآن حدیث کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اب ان کے سامنے مذہب اہل سنت والجماعت کا فرد کسی بھی معاملات پر حدیث پیش کرتا ہے کہ بھائی یہ بھی تو حدیث میں ہے، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، ترمذی شریف میں یہ فلاں حدیث ہے، تو جھٹ سے یہ گدھے کیا کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ ابھی میں آیا بھی ہاسپٹل سے تو آتا تھا، میں نے سنا حضرت وہی بیان فرما رہے تھے، غالباً حدیث جو ہے ضعیف ہے۔ اب ضعیف کہہ دیا تو یہاں پر جو ہے ایک مسلمان کا ذہن تھوڑا سا بگڑ جاتا ہے۔ ضعیف کا مطلب کمزور ہوتا ہے، یعنی کہ بہت کمزور حدیث ہے، بہت کمزور ہے، دبلا پتلا، جان دو، چھوڑ دو اس کو، یعنی کہ ضعیف کہہ کر کے جو ہے نا آپ کا ذہن موڑ دیتا ہے۔ حدیث ضعیف کا کیا حکم ہے، اس پر انشاءاللہ تعالیٰ کبھی ہم تبصرہ الگ کریں گے، لیکن فی الحال میں یہاں پر دو باتوں آپ کے ذہن میں جو بیٹھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ان پگلوں سے یہ سوال کر لیجئے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ اللہ نے کہا کہ رسول اللہ نے کہا؟ بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ اللہ نے کہا یا رسول اللہ نے کہا؟ قرآن میں ہے کہ حدیث میں ہے؟ پوچھو تو۔ ارے وہ پوچھتا ہے کہ یہ قرآن میں ہے کہ حدیث میں ہے، پوچھتا ہے کہ نہیں پوچھتا ہے؟ ارے پوچھتا ہے کہ نہیں؟ ہاں پوچھتا ہے نا، یہ قرآن میں ہے کیا، حدیث میں ہے کیا؟ ارے تو یہ حدیث ضعیف ہے، یہ قرآن میں ہے کیا، حدیث میں ہے کیا، یہ تو تم بتاؤ، یہ کب بتاؤ گے؟ نہ کسی قرآن میں بھی نہیں ہے کہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے، حدیث میں بھی نہیں کہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے یہ کس نے بتایا، اس پہ بعد میں کر لیں گے، کیوں حضرت؟ جی یہ بات تو ہم بعد میں کر لیں گے، تو مانتا ہی نہیں ہے نا، اس لیے تم سے تو یہ بات ہی نہیں کرنا ہے۔ لیکن یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے، یہ اللہ نے کہا یا رسول اللہ نے کہا؟ یہ دو چیز آپ خاص کر کے نوجوان طبقہ ذہن میں رکھیں گے نا۔ پہلا سوال کیا تھا کہ جتنے بھی محدثین ہیں جو حدیث کے لکھنے والے ہیں، جتنے بھی حدیث کے لکھنے والے ہیں، ان کے استاد کون ہیں؟ ایک چیز تو یہ پوچھ لیجئے گا، یا تو وہ امام اعظم کے شاگرد ہیں یا ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، اور سب کے سب مقلد ہیں۔ بالکل۔ ابے گدھے کیسا پاگل بنا رہا ہے دنیا والوں کو، ذرا سوچ تو صحیح۔
ہے کہ نہیں؟ دوسرا سوال کیا تھا کہ حدیث اگر ضعیف ہے تو یہ اللہ نے کہا یا رسول اللہ نے کہا؟ یہ دو چیز پوچھ لیجئے، باخدا جو ہے معلوم ہے جو ایسا پوچھیں تو کیا کہے گا، ہم زیادہ بحث نہیں کرتے اسلام میں، گو بھاگے۔ لیکن یہ جو ہے ہمارے سنی مسلمان بھولے بھالے ہوتے ہیں، سن لیتے ہیں، کبھی ادھر آ کر کے بول دیے، کبھی ادھر بول دیے، بولے نہیں بولے، کبھی بہک گئے، کبھی سدھر، کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ بہرحال میرے معزز سامعین کرام، حضرت نے تمام تر گفتگو انہوں نے کر دی ہے۔ ہاں، ایک بہت ہی موٹی مثال انہوں نے دیا ہے جو میں گھر میں بیٹھ کر میری بچہ کو دوا پلا رہا تھا، میں نے سنا ہے کہ سمندر کے اندر موتی ہے، یہ معلوم ہے، مگر نکالنے کے لیے ہم لوگوں کی طاقت نہیں ہے کہ ہم جا کے موتی نکال لیں۔ نکالنے کے لیے ایک صحیح تیرنے والا، سمندر کے اندر غوطہ لگانے والے کی ضرورت ہے، جس کے اندر اتنی طاقت ہو، وسعت ہو کہ وہ سمندر کے اندر غوطہ لگائے اور جا کر کے تہ سے موتی نکال کے لائے۔ لیکن ہم جیسے لوگ اگر چاہیں گے موتی نکالنا تو کیا ہو جائے، غرق ہو جائیں گے۔ غرق ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ ڈوب جائیں گے، مر جائیں گے۔ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے اس کا صحیح علم کا جاننے والا ہونا ضروری ہے، تبھی قرآن اور حدیث کو سمجھا جا سکتا ہے۔ ایسا تھوڑی ہے کہ ابھی چائے بیچ رہے تھے، زندگی گزر گئی چائے بیچنے میں، اور کچھ دن کے بعد جو ہے نا یہ لے کے آئے بخاری شریف، اور دیکھو تو بخاری شریف کا پورا اردو ترجمہ رہتا ہے۔ بخاری شریف اس کو بولتے ہیں، ارے پگلو بخاری شریف میں با کون سا ہے تمہارا ابا بھی نہیں بتا سکتا۔ ہاں صحیح بات ہے۔ تم بخاری شریف کی بات کرنے آئے ہو؟ بخاری شریف کی پہلی حدیث تم نہیں سنا سکتے پڑھ کر کے۔ بخاری شریف میں زبر نہیں ہے، زیر نہیں ہے، پیش نہیں ہے، دو زبر، دو زیر، دو پیش، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، کچھ بھی نہیں ہے، تشدید نہیں ہے، مد نہیں ہے۔ بے شک۔ اب بتاؤ، تم تو قرآن و حدیث کے سوا مانتے نہیں، قرآن و حدیث کے سوا کچھ مانتا نہیں نا۔ صحیح یہ ہے کہ ابھی جو قرآن پاک ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، اس میں زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر پیش، تشدید مد سب لگا ہوا ہے نا، یہ بھی اللہ نے نازل نہیں کیا ہے، یہ بھی علماء کرام نے لگایا ہے، بے شک علماءوں نے لگایا ہے۔ تب اللہ اور اس کے رسول کے سوا دوسرے کسی کی بات تو مانتے نہیں، تو ایک کام کرو، بنا زبر زیر کا قرآن لا کے رکھتے، بیٹا تو پڑھ کے بتا ایک مرتبہ۔ بخاری شریف کی ایک حدیث نہیں پڑھ سکتا کوئی، اردو ترجمہ لے کر کے آئیں گے اور پھر کہیں گے بخاری شریف کی حدیث۔ کیسے بخاری سمجھ گیا؟ اردو لے کر کے آ رہا بول رہا ہے بخاری ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہے دنیا میں گھومتے ہیں۔ ایک مثال مجھے یاد آ گئی، ایک اپنے علماء اہل سنت کے ایک شخصیت جو ہے وہ سفر میں تھے، غالباً نیپال جا رہے تھے وہ بیان کرنے کے لیے، نیپال جا رہے تھے بیان کرنے کے لیے۔ نماز کا وقت ہو گیا، ایک جگہ جو ہے راستے میں دیکھے بھائی کچھ جگہ ہے جہاں پر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، پانی وغیرہ مل جائے گا، گئے وضو وغیرہ بنائے تو دیکھ رہے ہیں کہ وہ صاحب جو ہے نا نیت باندھے ہیں، پیر کھول جم کر کے پھیلائے ہوئے ہیں، نیت باندھے ہیں، اور وہ نماز جو پڑھ رہے ہیں بالکل ہل کے نماز پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ایسا ہلا کر کے پورا ہل کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا، پوچھا بعد میں، بیٹا یہ زیادہ ہلنے سے جو ہے نا نماز خراب ہو جاتی ہے، بہترین نماز یہ ہے کہ سکون سے ادب سے کھڑے ہو کے نماز پڑھا کرو۔ امام اعظم ابو حنیفہ کیسے نماز پڑھتے تھے؟ دیکھنے والے جب امام اعظم حنیفہ نماز پڑھتے تھے نا رات کی تنہائی میں، تو دیکھنے والے آپ کی ساکت ہونے کی وجہ سے یہ سمجھ بیٹھتے تھے کوئی درخت کھڑا ہوا ہے، کوئی درخت کھڑا ہے، بالکل ذرہ برابر ہلتے نہیں تھے، دم درخت لوگ معلوم کرتے تھے کہ بالکل ہل ہی نہیں رہے، اتنے کثیر جو ہے نا دم بالکل سیدھا کھڑے ہو کر کے بغیر ہلے بہت لمبے لمبے جو ہے نا سورتیں تلاوت کرتے تھے۔ بلکہ راویوں نے یہ بھی بیان کیا کہ آپ ایک ایک رکعت میں ایک ایک قرآن پاک پڑھ جایا کرتے ہیں۔ اللہ، ایسا سیدھا کھڑا ہو کے نماز پڑھنا چاہیے، ہل کے نہیں۔ تو بہرحال ان سے حضرت نے پوچھا کہ بھائی تو اتنا جم کر کے ہل کے نماز پڑھ رہا تھا؟ تو معلوم ہے ایسے جو بخاری شریف لے کے آتے ہیں نا ویسا ہی تھا۔ بولا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کیا ہے؟ ہاں کیا ہے؟ تو کہا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلکے نماز پڑھا کرو،
हल्के नमाज पढ़ा करो। ये हल्के को अब तक हल्का ही नहीं समझ में आया। क्या बात है, समझ रहे हैं? उसमें लिखा हुआ था, नबी फरमाते, नबी जो है ना हल्के नमाज पढ़ते थे। हल्के हल्के यानी कि आसान, ज्यादा लंबे नहीं। क्यों? ताकि भाई जमात में जो है बहुत से ज़ईफ लोग भी रहते हैं, कमजोर लोग भी रहते हैं। अगर ज्यादा लंबे अगर नमाज पढ़ लेंगे तो उनको गिर जाएंगे, चक्कर आ जाएगा। इसलिए जो हल्के यानी थोड़े से नमाज पढ़ते थे, ज्यादा लंबे नहीं पढ़ते थे। तो उसमें वो हल्का लिखा हुआ था, तो ये हल्का जो है ना उसको हल्का समझ लिया। वारे बेवकूफ, मारे घुटना घुटे सब। तो इसलिए जो है ना ऐसे हल्कों से भी बचिए। जूता भी देख लीजिएगा, सड़ा हुआ चमड़ी का होना चाहिए। बहरहाल तो ये जो है चंद बातें मैंने आपको अर्ज करती। हजरत ने बड़ी ही बेहतरीन गुफ्तगू की है और इल्मी गुफ्तगू की है। सब चीज़ें जो है ना समझने की है, क्योंकि दुनिया जो है ना बड़ा फितनों का दौर है। और ये फितने का दौर में जो है बहुत एक पे एक भिन्न भिन्न प्रकार के गिरोह निकल गए हैं, और सबके पास जो है ना दलील है, कुरान हदीस लेके सब आ रहे हैं। सबके पास हर चीज़ की दलील मौजूद है, लेकिन लोगों को गुमराह किया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। लिहाजा मुसलमानों, आप एक मजहब जो सहाबाए किराम से लेकर के अब तलक चला आ रहा है, मजहब अहले सुन्नत वल जमाअत, उस पे कायम रहिए और मजहब अहले सुन्नत वल जमाअत का दामन पुख्तगी से पकड़े रहिए। यही वो रास्ता है जो रास्ता सहाबाए किराम का है, ताबईन का है, तबे ताबईन का है, यही गौस का है, यही कुतुब का है, यही अब्दाल का है, यही नुकबा का है, ये नुजबा का है। तमाम बुजुर्गों का जो रास्ता है वही मजहब अहले सुन्नत वल जमाअत है। और कल जो है जन्नत में जाने वाले जो गिरोह है वो यही मजहब अहले सुन्नत वल जमाअत की गिरोह। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सभी को अमल की तौफीक अता फरमाए। हाँ, और ये मामूल के मुताबिक ऐलान कर देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे मदरसा हज़रत दीवान शताता के जानिब से हफ्तावारी इज्तिमा का ये निज़ाम चलाया गया है, जो इंशाअल्लाह ताला इसी तरीके से रमज़ान तक जारी और सारी रहेगा। तो आप लोगों से हमेशा गुजारिश करता हूँ कि प्रोग्राम जो अपने इलाके में हुआ करेगा, नवापुरा सुंडक के फ्लैट घूमते हुए ऐसे आते जाते हैं, आप लोग जो है इज्तिमा में शिरकत कीजिए। वक्त बहुत दुनियादारी गुजारने के लिए इधर उधर टाइम दे देते हैं, लेकिन जब आप इज्तिमा में आएंगे तो उलमाए किराम से ऐसी बेहतरीन गुफ्तगू सुनने को मिलेगा जिससे ईमान और अक़ीदा की हिफाजत होगी। और दूसरा गुजारिश ये है कि